السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 188 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتوا ساتھ اس کے کہ جو وہ کرتے ہیں، یعنی اپنے ناپسندیدہ کاموں سے جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کے بارے میں گمان نہ کرو، وَيُحِبُّونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا کہ تعریف کیے جائیں، بما لم ساتھ اس چیز کے، یفعلوا کیا جو انہوں نے کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ہیں اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَاتٍ مِّنَ الْعَذَابِ کہ ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچ گئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے واسطے ہے درد دینے والا عذاب، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ خاص طور پر اہل کتاب یہود کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے اور پھر اپنے آپ کو دیندار اور حق پر ہونے والا بھی ظاہر کرتے تھے، اور وہ جھوٹی تعریف کے خواہشمند رہتے تھے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا لوگ ان کی تعریف کریں اور ان کو سچا اور نیک اور عالم جانیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ایک دفعہ بلایا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی کہ یہ بات تورات میں ہے، تو انہوں نے اصل بات کو چھپا دیا اور غلط بات بتا دی، اور اس بات پر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے حق کو چھپا دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسرا، حضرت ابو سعید خدروی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو قسمیں کھا کھا کر بہانے بناتے اور خوش ہوتے کہ ان کے کاموں کی تعریف ہو جو انہوں نے کیے نہیں، تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت کے دو پس منظر ہیں، ایک یہود جنہوں نے حق کو چھپایا اور چاہا کہ ان کو اچھا کہا جائے، اور دوسرے منافقین کے جہاد پر نہیں جاتے، بہانے بناتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا جائے۔ تو یہ بات صرف یہود کے اندر نہیں تھی، آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری نفسیات بھی کچھ اسی طرح ہے کہ ہم صرف اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں، جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے اس کو پورا کریں نہ کریں، اپنے حصے کا کام کریں یا نہ کریں، لیکن شاباش ملے ہمیں، اپنی تعریف کرواتے ہیں۔ دنیا کو تو دھوکہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، وہاں تو ذرا برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت فرما رہی ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا عمل کرتے ہیں۔ تو سامعین، یہ آیت ہمیں ریاکاری سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یفرحوا بما آتوا کہ اپنے ناپسندیدہ کاموں پر وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی گناہوں پر فخر کرتے ہیں۔ جو گناہ بھی کرتے ہیں تو یا کوئی دکھاوے کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس میں دکھاوا کرتے ہیں تو اس پہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے اس آیت میں ریاکاری سے بچنے کا حکم ہے۔ اور دوسرا، امام قرطبی کے نزدیک یہ ایک بہت بری صفت ہے کہ جو کام ہم نے کیا ہی نہیں، خام خواہ میں اس بات کے طلبگار ہوں کہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو، لوگوں میں ہماری عزت ہو، لوگ ہمیں اچھا بولے، تو یہ ایک بہت بری صفت ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ سچائی کو اختیار کریں، جھوٹی تعریفوں سے بچیں، ریاکاری سے بچیں،
اپنے اعمال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، خالص اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہو، ورنہ وقتی عزت تو مل جائے گی اور آخرت میں بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ نیکیوں میں دکھاوا کرنا، نیکیوں پر فخر کرنا، یہ ایک بہت خطرناک روحانی بیماری ہے، اور یفرحون اسی کی مثال ہے، اسی روحانی بیماری کی مثال ہے کہ اپنے ناپسندیدہ کاموں پر فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، گناہ کر کے کوئی گناہ کا کام بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑی روحانی بیماری ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو قرآن کریم نے اس بات کی مذمت فرمائی ہے کہ علم دین اور احکام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانا حرام ہے، مگر یہ حرمت اسی طرح کے چھپانے کی ہے جو یہود کا طرز عمل تھا کہ وہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے احکام خداوندی کو چھپاتے تھے، اس پر لوگوں سے مال وصول کرتے تھے، اور اگر کسی دینی اور شرعی مصلحت سے کوئی حکم عوام پر ظاہر نہ کیا جائے تو وہ اس میں داخل نہیں۔ بما لم یفعلوا، جو ہم نہیں کرتے اس کی تعریف چاہتے ہیں۔ اور آج جو سوشل میڈیا پر دکھاوا ہو رہا ہے، یا لوگ سوشل میڈیا پر جو دکھاوت کرتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، تو یہ اس کی جدید مثال ہے۔ تو جھوٹی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی سی وی میں اپنے بڑے بڑے اس میں ڈگریاں لکھوا دیتے ہیں جو حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس دکھاوے کی بیماری سے، اس روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں سچائی پر قائم رہنے والا اور سچائی کو اختیار کرنے والا بنا دے، آمین۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی کامل بادشاہت کا، اس کی قدرت کاملہ کا، اس کے مکمل اختیار کا ذکر ہے کہ اللہ وہ بادشاہ ہے جو زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کو مکمل اختیار ہے، جس سے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے جب چاہے دینے پر قادر ہے، وہ جب چاہے لینے پر قادر ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور تمام قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جزا و سزا کا مالک ہے، جزا و سزا دینا اسی کے لیے آسان ہے۔ تو یہ دونوں آیت مبارکہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں کہ ریاکاری سے بچیں، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں، وقتی عزت اور پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں ورنہ آخرت میں بہت پکڑ ہوگی۔ اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد جب اللہ کو راضی کرنا بنائیں گے تو اللہ رب العزت روز محشر ہمیں جہنم سے بھی بچائے گا، دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیاب و کامران کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو کوئی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی مراد کو پہنچ گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں فرما دیا۔ تو ہمیں دنیا کو ہاتھ میں لے کر چلنا ہے، دنیا کو دل میں نہیں بسانا۔ اگر دنیا دل میں بس گئی تو پھر ہم اس کے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے جو دنیا جس کے دل میں بس جاتی ہے وہ ایسے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں اللہ اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکی کے کام کریں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہوں، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔